ایک بزرگ تھے شیخ عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نہر کنارے وضو کر رہے تھے تو کئی دنوں کے فاقے تھے. کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک خوش نما سیب آیا تو اشتہا غالب ہوئی، اس کو پکڑا اور کھا لیا. جب کھا چکے تو پھر خیال آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال لقطہ تھا تو میں نے اس کو کھا لیا، اب اس کا مالک کیسے ملے؟ جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت سفر شروع کر دیا. کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہیں. سمجھ گئے کہ یہیں سے گرا ہوگا اور میں نے کھا لیا. خیر باغ میں پہنچے، مالک سے ملے، کہا کہ یوں میں نے ایک سیب کھا لیا ہے اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس باغ کا وہ سیب تھا، تو میں معافی مانگنے آیا ہوں، یا پھر بتائیں کہ اس کا ہرجانہ کیا ہوگا. جب مالک باغ نے یہ بات سنی، وہ بھی صاحب نظر تھے، سمجھ گئے یہ تو کوئی در یگانہ ہے، یہ تو کوئی گوہر یکتا ہے. تو تیور بدل لیے، کہا ایسے تو نہیں معافی ملے گی. کہا حضرت کیسے ملے گی؟ کہا 12 سال تک میرے باغ کی گوڈی کرنا پڑے گی. اللہ اکبر. اور ایک شرط اس کے علاوہ ہوگی. کہا ٹھیک ہے میری غلطی تو معاف ہو جائے گی نا. 12 سال تک باغ کی گوڈی کرتے رہے. ایک دن فرمانے لگے وہ صاحب باغ جو تھے کہ عبداللہ کوئی سیب توڑ کے لاؤ، مہمان آئے ہیں. تو وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچے ہی تھے. تو کہا تم 12 سال ہو گئے ہو سیبوں کے باغ میں رہتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں کہ کچے سیب اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں؟ کہا حضرت مجھ سے قسم لے لیجئے 12 سال میں ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے سیبوں کی جانب نہیں دیکھا. ایک سیب کھایا تھا، میں تو اس کی سزا بھگت رہا ہوں، میں تو گوڈی کرتا ہوں، اوپر کبھی نظر بھی میں نے نہیں اٹھائی. سینے سے لگا لیا. کہا ایک شرط تمہاری پوری ہو گئی، اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، بول سکتی نہیں، اور وہ اپاہج بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی. اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہوں گا، اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے جی قبول ہے، میرا گناہ معاف ہو جائے، میں زندگی کاٹ لوں گا، کوئی بات نہیں ہے. خیر نکاح ہو گیا. کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہے. جب وہاں گئے تو ایک خوبرو دوشیزہ منتظر تھی. تو فوراً پلٹے کہ میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں. پلٹتے ہوئے دروازے کی چوگاٹ سے سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا. جب باہر آئے تو صحن میں پہنچے تو وہ بزرگ وہاں تھے. کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت ایک غلطی کی سزا اتنی کاٹی، اب کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے. وہ تو کوئی اور ہے خاتون. کہا وہی تمہاری زوجہ ہے. تمہیں بتاؤں کہ وہ بہری کیوں ہے؟ آج تک اس نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی. تمہیں بتاؤں کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی؟ آج تک اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا. اندھی اس طرح ہے، آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا. اور اپاہج اس طرح ہے، چل کے کبھی گھر کی دہلیز سے گئی نہیں ہے. تو اس خاتون اور حضرت عبداللہ صومعی کا جب نکاح ہوا اور پھر ان سے اللہ نے ان کو ایک بچہ دیا جس کا نام ہے الشیخ عبد القادر جیلانی. جب ماں باپ اس طرح کے ہوں تو بیٹے اس طرح کے ہی ہوتے ہیں. باپ کا لقمہ پاک اور ماں اپنی آبرو کی کیسی محافظہ. پھر در یگانہ اور گوہر یکتا جو پیدا ہوتا ہے وہ دین کی احیاء کرنے والا ہے، دین کی مردہ قدروں کو نئی زندگی دینے والا ہے. حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم جب مجلس واعظ کرنے بیٹھتے تو 70 ہزار کا اجتماع آپ کے مجمع میں ہوتا، اور عمومی طور پہ اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بات کرتے. اور جس دن آپ اللہ کے قہر، غضب اور جلال کی بات کرتے کئی جنازے اٹھتے. یہ آپ کی گفتگو کے اندر عصر کا رنگ اور شیرینی تھی. اللہ اکبر. تو باپ دیکھیے کہ رزق کے معاملے میں کتنا محتاط ہے، اور ماں دیکھیے
اپنی عصمت کی کتنی حفاظت کرنے والی ہے۔ مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ماؤں کے طریقے سے، ماؤں کے ذریعے سے پاکیزہ صفت بچے جنم لیتے ہیں، تو لہٰذا ماؤں کو اچھی تربیت کا حامل ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے اچھی تربیت خود کر سکے۔ حضور علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک انتہائی اہم فرمان ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، زیادہ لوگ ان کو جانتے نہیں۔ جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ ہمیں اگر پتہ چلے کہ فلاں ہوٹل میں جو کھانا ملتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم اعراض کر جاتے ہیں، 2 قدم آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم صحت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم اپنی امور زندگی میں یہ ضابطہ طے کر لیں کہ ہر وہ ذریعہ رزق جس میں ہمیں اندیشہ ہو کہ اس میں شبہ ہے، تو ہمارے لیے ہمارے جسم کی ساخت اللہ نے اس طرح تو نہیں بنائی کہ ہم وہی کام کریں اور کوئی کر نہیں سکتے، تو ہمیں اس کام سے گریز کر کے اس کام پہ جانا چاہیے جو بالکل حلال ہو۔ تو مشکوک کو بھی اختیار نہیں کرنا اور حرام سے تو مکمل اجتناب کرنا ہے، بلکہ بعض امور جائز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ خلاف اولا ہوتے ہیں، اور خلاف اولا ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ تابعین کو کہنے لگے کہ جن چیزوں کو تم معمولی سمجھ کے اختیار کرتے ہو، ہم ان چیزوں کو حضور کے دور میں مہلکات میں سے سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں ہلاک کر دینے والی، اور ہم اس بات کا بہت زیادہ التزام کرتے تھے کہ اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھا جائے۔ اسی طرح تقوی انتہائی احتیاط کا نام ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کسی سے قرض لینا تھا تو اس کے ہاں تشریف لے گئے قرض کے تقاضے کے لیے، دروازے پہ دستک دی اور پیچھے ہٹ کے دھوپ میں کھڑے ہو کے صاحب خانہ کا انتظار کرنے لگے۔ دھوپ بہت سخت تھی اور دیوار کا سایہ پڑ رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا کہ آپ سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ تو فرمایا کہ صاحب خانہ سے میں نے قرض لینا ہے، اور جس سے قرض لینا ہو اس سے کوئی نفع حاصل کرنا سود ہوتا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ سود کے زمرے میں نہ آ جائے۔ حالانکہ یہ اس قبیل کی چیز نہیں تھی، لیکن سکھلانے کے لیے یہ احتیاط۔ حضرت امام احمد بن حنبل، ان کے پاس ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں سود کاٹتی ہوں اور بازار میں فروخت ہوتا ہے میرے ہاتھ کا کاٹا ہوا سود، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں چاندنی راتوں میں سود کاٹ لیتی ہوں، اور اس طرح کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو آگے شمع لیے خادم چل رہے ہوتے ہیں تو ماحول میں روشنی بڑھ جاتی ہے، تو میں پھر وہاں بھی کاٹ لیتی ہوں۔ تو میں یہ پوچھنا ہے کہ وہ کاٹا ہوا سود جو بادشاہ کی سواری کے ساتھ چلتے ہوئے چراغوں کی روشنی میں کاٹا گیا ہوتا ہے، وہ میرے لیے کاٹنا جائز ہے؟ اور دوسرا کہ وہ رات کے جو چاندنی میں کاٹا گیا سوت اور دن کے اجالے میں جو کاٹا گیا سوت، اس کی کوالٹی میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، اگرچہ میں کوشش کرتی ہوں، تو کیا میں اس کو مکس کر کے بیچ سکتی ہوں؟ تو امام احمد بن حنبل نے اس خاتون سے پوچھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مسئلہ بتائیے، سائل سے اس کی ذات تو نہیں پوچھی جاتی۔ تو آپ فرمانے لگے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون۔ تو اس نے کہا کہ میں بشر حافی کی ہمشیرہ۔ تو فرمایا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔